الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العظيم. سیدنا یوسف علیہ السلام کی ابتلا، حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ اوپر کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، آپ کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کمرے میں لے جا کر کمرے کو مقفل کر دیا، بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد تالا لگا دیا، اور پھر گناہ کی دعوت دیتے ہوئے یوں کہا ہیت لک، جلدی آ جا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ زلیخا نے مکمل عزم کر لیا گناہ کا، پختہ ارادہ کر لیا گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی غیر اختیاری طور پر عورت کا خیال آ گیا۔ یہاں یاد رکھنا، جو اردو جاننے والے ہیں یا جو عربی کے قواعد سے واقف نہیں ہوتے ہیں، یا جو قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر کے بس صرف اتنا بیان کر دیتے ہیں ہمت بھی و ہم بہا، کہ زلیخا کو بھی خیال آ گیا یوسف کا، اور یوسف کو بھی خیال آ گیا زلیخا کا۔ اللہ نے دونوں کے لیے ہمہ کا لفظ استعمال کیا، تو وہ لوگ جو عربی کو نہیں جانتے ہیں، جن کو عبور نہیں ہوتا ہے، ظاہری واقعے کو دیکھ کر کے یوں کہنے لگتے ہیں کہ جیسے زلیخا کو گناہ کا خیال آیا، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر مائل ہونے لگے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
چونکہ انبیاء تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، انبیاءوں سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرماتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے کے اندر اللہ نے حضرت یوسف کی مدد فرمائی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہما کا لفظ جو آتا ہے اس کے دو معنی ہوا کرتے ہیں۔ ایک معنی ہوتے ہیں عزم مصمم اور پختہ ارادے کے، کسی کام کے ارادے کو مکمل طریقے سے جان بوجھ کر کے ارادتاً کیا جائے، اس کے لیے بھی ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے اس کا بھی ہما کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ بالکل ایسے سمجھیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ رمضان کے روزے رکھیں گے، پوری امت روزہ رکھتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، شدت پیاس اور بھوک انتہا پر ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی اگر آپ کے سامنے لایا جائے تو آپ کو اس کی چاہ ہونے لگتی ہے، پانی کو دیکھ کر کے پیاس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود روزے دار اس پانی کو پیتا نہیں ہے۔ غیر ارادی طور پر اس پانی کو دیکھ کر کے خیال آتا ہے کہ کتنا میٹھا مشروب ہوگا، کتنا ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، طبیعت مچل رہی ہے، زبان خشک ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی روزے دار اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پانی پی لوں، لیکن چاہ ہوتی ہے۔ یہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہما کا جو لفظ استعمال کیا یہ غیر اختیاری تھا کہ عورت ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو خیال آنا تھا، لیکن چونکہ وہ نبی ہیں، براہین الہیہ کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت سے وہ سرشار ہیں، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کام کر لے، لیکن ہما کا لفظ استعمال کیا تو دوسرے معنی کے لیے ہے، اور پہلے ہما کا لفظ استعمال کیا دوسرے معنی کے لیے ہے۔ اگر دونوں ایک ہی معنی کے لیے استعمال کرتے تو اللہ تعالی ہما کا لفظ استعمال کرتے، تثنیہ کا لفظ استعمال کرتے کہ دونوں نے ایک دوسرے کا خیال کیا، لیکن قرآن کریم کا اسلوب اور طرز یہ ہے کہ لقد ہمت بھی و ہما بہا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ، کہ زلیخا کے لیے ہمت اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تحقیق کے لیے لفظ قد کا استعمال کیا، اور اس کے اوپر تاکید کے لیے لام لائیں لقد ہمت بھی، جس سے معلوم یہ ہے کہ زلیخا تو پہلے سے چکر میں تھی، کسی طریقے سے دام فریب میں آ جائے، کسی وجہ سے ان کے پھسلانے کے اندر آ جائے، لیکن وہ ہما بھی اس کے لیے نہ قد کا استعمال کیا نہ لام کا استعمال کیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر خیال آیا اور ایسے آ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر جو خیال غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ نے وہاں بھی آپ کی مدد فرمائی۔ لولا ارآ برہان ربی، اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی قدرت کی دلیل دکھلا دی، بینہ اور برہان دکھلا دیا، جس سے جو غیر اختیاری طور پر خیال آیا تھا وہ بھی ذہن سے نکل جائے۔ کون سی چیز دکھلائی تھی اس وقت کے اندر؟ حضرت یوسف کو اس سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر ذکر نہیں کیا،
قرآن کریم تو اتنا کہتا ہے ارآ برہان ربی، اس نے اپنے رب کی قدرت کو دیکھ لیا، بس جس سے وہ اس سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ کے اندر، روایتوں کے اندر اور تاریخ کے اندر مختلف اقوال ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کے اندر زلیخا کا مکمل ارادہ ہو گیا گناہ کا، ادھر غیر اختیاری طور پر خیال آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا، تو اللہ رب العزت نے اس خلوت گاہ کے اندر، اس مقفل کمرے کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تصویر کو ظاہر کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کو دانتوں کے اندر دبا کر کے ایسے اشارہ کر رہے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں کہ خبردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام اشارہ پا کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کمرے کے اندر جس کو دیکھا تھا وہ عزیز مصر کی تصویر تھی، زلیخا کے شوہر کی تصویر کو اللہ نے دکھلایا، تو ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ ہو گئے کہ وہ میرا آقا، اس عورت کا شوہر، میرا مالک یہاں ہے، اور ان کی موجودگی کے اندر ایسا خیال ذہن کے اندر آ جائے فوراً ذہن سے نکال دیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے اندر چھت کی طرف کو نظر ڈالی تو وہاں قرآن کریم کی ایک آیت ان کو نظر آئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے لوگو تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی کا کام ہے اور وہ برا راستہ ہے۔ بس یہ آیت کریمہ جیسے ہی نظر کے اوپر پڑتی ہے تو آپ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت عنایت فرمائی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو معرفت الہیہ سے روشناس کرایا تھا، ان کے اوپر ذہن جگہ جیسے ہی گیا ہے تو یہ خیال ذہن سے نکل گیا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ آیا یعقوب کی تصویر دکھائی تھی، عزیز مصر کی تصویر دکھائی تھی، آیت قرآنی کو دیکھا تھا یا کیا تھا، بلکہ قرآن کریم نے اتنا کہا ہے کہ اس نے اپنے رب کی قدرت کو دیکھا ہے۔ ان چیز تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف کو ایسی کوئی نشانی دکھلائی کہ جس کی وجہ سے یہ ذہن سے نکل گیا کہ اس عورت کا خیال بھی آ سکتا، فوراً محفوظ ہو گئے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ اللہ نے اپنی قدرت حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دکھلائی ہے اس لیے تاکہ یوسف سے بے حیائی کو اور برائی کو دور کر دیا جائے۔ الفاظ قرآن دیکھیے جو عربی جاننے والے ہیں، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، سو کے معنی آتے ہیں برائی کے اور فحشا کے معنی آتے ہیں بے حیائی کے، اور عنہ کا لفظ استعمال کیا کہ یوسف سے برائی کو ہٹا دیا، یوسف سے بے حیائی اور برائی دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ یوں نہیں کہا کہ یوسف کو برائی سے ہٹا دیا، یوسف کو بے حیائی سے علیحدہ کر دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ یوسف سے برائی کو ہٹا دیا، کیونکہ گناہ نے ان کو گھیر رکھا تھا، حضرت یوسف گناہ کے پاس نہیں گئے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن کے اندر تو یہ بات آ بھی نہیں سکتی تھی۔
ہم لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، پھر ہم بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں تو ان سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ ان تمام کو اگر کوئی قریب لاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو دور کر دیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المخلصین، مخلصین اور ایک قرات کے اندر آتا ہے مخلصین۔ اگر مخلصین مطلب لیا جائے جو قرآن کریم کی یہ مشہور قرات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہمارے چنندہ برگزیدہ لوگوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت جس کو منتخب فرما لیتا ہے تو گناہ اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور اگر اس کو مخلصین پڑھا جائے لام کے کسرے کے ساتھ میں تو مخلصین اخلاص سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بندے ہیں جو اخلاص کے ساتھ میں عبادت کرنے والے ہیں۔ اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اخلاص کے ساتھ میں مخلص ہو کر کے ریاکاری کو علیحدہ کر کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہی فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام نے اس اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کیا، اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک دم سے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے دوڑتے ہیں، زلیخا نے یہ دیکھا کہ یہ بھاگ رہا ہے تو وہ پیچھے سے دوڑتی ہے، یہاں تک کہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو پیچھے سے دامن کو آپ کے پکڑ لیتی ہے۔ لیکن روایت تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دروازہ بند، اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنے کی جو پوری کوشش کی تھی تو اللہ نے مدد اور نصرت فرمائی کہ وہ تالا ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر کے ایک دم باہر چلے جاتے ہیں۔ زلیخا نے جو ہاتھ سے کرتا پکڑا تھا وہ دامن پھٹ کر کے اس کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے، لیکن بھاگ کر کے وہ بھی باہر جاتی ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جیسے یوسف علیہ السلام دروازے کے باہر پہنچتے ہیں، زلیخا پیچھے سے پہنچتی ہے تو دونوں نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو عزیز مصر دروازے پر کھڑا ہے، زلیخا کا شوہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے گھبرا جاتا ہے، جس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، پوائنٹ کمزور ہوتا ہے، ایک دم بوکھلا جاتا ہے۔ زلیخا بوکھلا گئی، ایک دم سے گھبرا گئی کہ شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو عورت کی فطرت کو دیکھیے یہاں جو ذکر کیا ہے، ایک دم دیکھ کر کے کیا کہتی ہے قرآن کریم کے الفاظ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس آدمی کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں بے حیائی کا اور برائی کا ارادہ کرتا ہے، ان یسجن او عذاب علیم، کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دے دی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کتنی معصوم ہوتی ہے، کتنی بڑی مکار ہو، کتنی بڑی چالاک ہو، کتنی بڑی عیار ہو، لیکن جیسی موہنی صورت بناتی ہے تو سامنے والا ایک دم موم ہو جاتا ہے، چاہے ساری خطا اس کی ہے ایک دم سے دوسرے کی طرف کر دیتا ہے۔ آدمی کمزور نظر آئے، ضعیف نظر آئے اور اس کے اوپر صنف نازک ہو تو آدمی سب اسی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے اگر راستہ چلتے ہوئے اگر آپ کی گاڑی سے وہ ٹکرا جائے اور گر جائے اور آپ کو گالی بکے، تھپڑ مارے، آپ کچھ بھی نہ کہیں تو دوسرے آ کر کے آپ ہی کو مارنے لگیں گے۔ ٹھیلا کیسے چلاتے ہو تم؟ دیکھتے نہیں ہو ٹکر مار رہے ہو، آپ کی کمی نکال دیں گے، اور وہ اتنی معصوم اور بھلی ہو جاتی ہے۔
یہی زلیخا نے کیا کہ ایک دم سے کہہ رہی ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں برائی کا خیال کرے اس کی سزا بھی خود ہی بتا رہی ہے کہ یا تو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے یا جسمانی طور پر اسے شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبر انتہائی شرافت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے، اور شریف آدمی کبھی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا ہے، کبھی اسی کی عزت سے نہیں کھیلتا ہے، کبھی شان میں گستاخی نہیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، وہ ہرگز زلیخا کا کوئی عیب بیان نہ کرتے، اس لیے کہ وہ ان کا آقا ہے، بیوی ان کی شوہر کی بیوی ہے، ان کے اوپر انگلی اٹھانا گویا اپنے آقا کی طرف اٹھانا ہے، تو پیغمبرانہ شان یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا عیب بیان کریں۔ لیکن جب خود اس نے پہل کر دی اور یہ کہہ دیا من اراد باہلی کا سوءا، جو برا ارادہ کرے آپ کی گھر والی کے ساتھ میں، تو اب چونکہ تہمت لگا دی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو شریعت کا حکم یہ ہے اگر کوئی تہمت لگائے، الزام لگائے، بہتان لگائے، آپ کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائے، تو آپ کا کام ہے صفائی پیش کرنا۔ اس وقت کے اندر آپ نے خاموشی اختیار کی تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دم سے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے پھسلایا تھا مجھے اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے، ورنہ تو ہرگز یوسف علیہ السلام یہ بات بیان نہ کرتے۔ ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اگر آدمی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں برائی ہوتی ہے یا برائی کر سکتے ہیں، یا ایسا ماحول اور معاشرہ ہے کہ جہاں برائیاں ہی جنم لیتی ہیں، تو انسان کو وہاں سے جگہ بدل دینی چاہیے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں محلہ خراب ہے، اگر واقعتاً ایسا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ جگہ بدل دینی چاہیے۔ آپ بھی اگر اسی جگہ پر ہیں تو آپ انہی کے اندر شامل ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر بے حیائی کا کام ہونے والا ہے، برائی ہو سکتی ہے، غلط کام ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی طاقت کے بقدر وہاں سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ ایسے ہی آپ گناہ اور برائی اور غلط کام سے بچنے کے لیے اپنی طاقت کے بقدر وہاں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، کسی نے ناحق ان کو جیل خانے کے اندر ڈلوا دیا، جیل کے اندر پہنچ گئے۔ اب جیل کے اندر ہیں، ایک دم سے نکل نہیں سکتے جب تک مقدمات نہ چلیں۔ اب جمعہ بھی آتا ہے، بے چین ہے، جمعے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ تو اکابر اور بزرگوں سے دیکھو کہ وہ جمعے کی تیاری جمعے کی رات سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلے نام لکھا جاتا ہے۔ اتنا ثواب ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم سب سے بعد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ آج مسلمان بالکل الٹا ہے، بس دکھلاوے کے لیے یہ کام کرتا ہے، ہر برائی کرا لو، غلط کام کرا لو، کر لے گا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا تو اس کے پاس ہیلے بہانے کتنے ہوں گے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بزرگ ہیں، جیل خانے میں ڈال دیا، جمعے کا دن آتا ہے تو بے چین ہوتے ہیں، لیکن وہ غسل کرتے ہیں، جمعے کی تیاری کرتے ہیں، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، جو چیز ان کے پاس میسر ہے وہ ساری کر کے اب جمعے کے لیے اپنے اس قید خانے کے اندر سے چلتے ہیں اور جیل کے دروازے پر آ کر کے رک جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے رب
یہاں تک تو میرے بس کے اندر تھا کہ میں نے کپڑے دھو کر کے پہن لیے، بدن کو دھو کر کے غسل کر لیا، جمعے کے ارادہ میں نے کر لیا، یہاں تک میں آ گیا، آگے میں جا نہیں سکتا، اب تیرا کام ہے۔ یہ کیا کرتے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک وہ کر سکتا ہے وہ کرے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ آپ دیکھیے حج کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پاسپورٹ تو بنوا سکتے ہیں، آپ پاسپورٹ حج کی نیت سے بنوا کر کے رکھ لیجئے، لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ رہتا ہے اتنا پیسہ نہیں ہے پاسپورٹ میں پیسے لگا کر کے اور 2-4 ہزار روپے ہمیں کمی کرنا ہے۔ نہیں، آپ کوشش تو کیجئے۔ ایسے بہت سارے حضرات کو میں جانتا ہوں کہ جن کے کوئی انتظام نہیں تھا لیکن دل میں تڑپ اور تمنا تھی، کوشش تھی، ان کو جیسے میسر ہوتا رہا ایسے ہی کیا، انہوں نے پاسپورٹ بنایا۔ حالات ایسا ہے کہ وہ حج کر کے بھی آ گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ تو انسان کو کوشش اپنی کرنی چاہیے، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں کے دونوں جو ہیں عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہیں، اور عزیز مصر سے بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے یا اس کو جسمانی طور پر تکلیف دے دی جائے، اس کو سخت سزا دی جائے۔ ایسی صورت کے اندر وہی شخص جان سکتا ہے کہ جس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آ جائے۔ شوہر ہے، بیوی کے ساتھ میں معاملہ ہے، زلیخا حضرت یوسف کے اوپر الزام لگا رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے بہلایا پھسلایا ہے، یہی مجھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زلیخا خطا پر ہے، اور زلیخا پہلے ہی معصومانہ لہجے کے اندر کہہ رہی ہے کہ میں نہیں، اسی نے ارادہ کیا ہے برائی کا میرے ساتھ میں۔ تو شوہر پر کیا بیت رہی ہوگی، کتنا نازک معاملہ ہے کہ آیا کس کی بات کہے۔ ایسی صورت کے اندر گواہ نہیں ہو سکتے، کمرہ بند ہے، مقفل ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں، تو اسی کمرے کے اندر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے براءت یوسف کے لیے اس بچے کا انتخاب کیا۔ وہ چھوٹا بچہ جو گہوارے کے اندر پڑا ہوا ہے، پالنے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی عنایت کی ہے، اور حکیمانہ انداز کے اندر کلام کیا ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے 4 بچوں کو حالت گہوارے کے اندر قوت گویائی دے کر کے براءت کا اظہار کیا ہے کچھ لوگوں سے۔ پہلے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنی قوم کے اندر آئی ہے، تو قوم نے یہ لان تان کیا، اے مریم تو نے شادی نہیں کی ہے، تیری شادی نہیں ہوئی ہے، تیرا کوئی شوہر نہیں ہے، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تو نے یہ غلط کام کیسے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو 1 دن کے تھے یا 40 دن کے تھے، جو گود کے اندر تھے، جیسے ہی یہ دیکھا کہ میری ماں کے اوپر تہمت لگ رہی ہے، الزام لگ رہا ہے، تو پکار اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے کے اندر نبوت عنایت کر دی گئی تھی، تو وہ بچہ جو 40 دن کا ہو یا 1 دن کا ہو کیسے بول سکتا ہے، لیکن مریم کے اوپر جیسے ہی تہمت لگ رہی تھی، اللہ نے اس بچے کے ذریعے سے ان کو اس تہمت سے بری کر دیا۔ دوسرا بچہ وہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر
ایک سازش کے تحت کے اندر جریج نامی جو بزرگ تھے ان کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ اس عورت نے آ کر کے یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے جریج کا ہے، اور قوم چونکہ عورت ایسی معصوم بنتی ہے کہ اسی کی بات مان لیتے ہیں، جب اس سے پوچھا یہ تیرا بچہ کہاں سے آیا ہے، تو نے زنا کیا ہے، تو فٹاک سے کہا میرا قصور نہیں ہے، جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو جیسے جریج کے معبد خانے کو ڈھانے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے قوم آئی ہے، تو جریج نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عنایت کی، اور اس بچے نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے بلکہ وہ چرواہا ہے جس کے ساتھ میں میری ماں نے زنا کرایا ہے۔ یہ دوسرا بچہ ہے جو بچپنے کے اندر کلام کیا ہے۔ اور تیسرا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اپنے محل کے اندر رکھ لیا اور وہاں آپ کی پرورش اور تربیت ہونے لگی تھی، تو فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شبہ ہو گیا کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے جو میرے ملک کو تباہ کرنے والا ہے، میرے ملک کو ختم کرنے والا ہے۔ تو اس کا ارادہ کچھ اور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اس کی جو خاتمہ تھی، جو سر کے اندر کنگھی کیا کرتی تھی، اس کی گود کے اندر ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس بچی نے گواہی دے کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو۔ اس بچی نے گہوارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کرا دیا تھا۔ اور چوتھے بچہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زلیخا نے تہمت لگائی اور یوں کہا کہ من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، تو ایسی صورت کے اندر اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عنایت کی، اور کیا فصیحانہ اور حکیمانہ کلام کیا ہے کہ عقل رکھنے والا ایک دم سمجھ لے گا۔ جب یہ کشمکش کے اندر مبتلا ہے، عزیز مصر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ یوسف سچا ہے یا زلیخا سچی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس بچے نے یوں کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھ لیجئے، وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لینا زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر ان کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے۔ عقل کے ذریعے سے بھی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو آدمی بچ کر کے بھاگ رہا ہے تو اس کا دامن پیچھے سے ہی پھٹے گا، آگے سے نہیں پھٹے گا، اور جو آدمی کسی کے ساتھ میں زبردستی کرے گا تو اس کے نشانات جو ہوں گے وہ ظاہر میں آگے سے ہوں گے، پیچھے سے نہیں ہوں گے۔ عقل سے بھی تو اس بچے کو اللہ رب العزت نے وہ حکیمانہ قوت گویائی عنایت کی کہ عزیز مصر ایک دم سے ہی سمجھ گیا۔ پہلے تو بچے کے بولتے کے ساتھ ہی سمجھ گیا کہ اتنی سی عمر کا بچہ کبھی بولتا نہیں ہے، یہ یوسف کی برات اور یوسف کا معجزہ ہے جو کلام کر رہا ہے، یقیناً یوسف سچے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے جب دوسری بات بتائی کہ دیکھیے آگے کا کرتا پھٹا ہے یا پیچھے کا کرتا پھٹا ہے، تو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کے عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ اس کے بعد میں عزیز مصر نے یوں کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین۔ عزیز مصر یہ سب چیز دیکھنے کے بعد میں آگ بگولا کیوں نہیں ہوا؟ آدمی کو اگر اپنی بیوی کی خطا معلوم ہو جائے تو کتنا غیرت مند ہوتا ہے، آدمی طلاق دے دیتا ہے، مارتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کو غصہ ہی نہیں آیا،
ساری شہادت مل گئی، سارے ثبوت مل گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہتا ہے یوسف اس واقعے کو چھوڑ دو، ذکر مت کرنا، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور بیوی سے کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، تو نے جو غلطی کی ہے اس کی تو معافی مانگ لے، یا تو یوسف سے معافی مانگ یا مجھ سے معافی مانگ، اس لیے کہ تو خطا پر ہے۔ کہیں جوش نہیں آ رہا، کہیں غصہ نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عزیز مصر بے غیرت تھا، جس کی غیرت مر جاتی ہے نا تو اس کے سامنے کچھ بھی کہہ دو احساس نہیں ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ غیرت مند اور غیور جو ہوتے ہیں وہ انا کو ٹھیس لگتی ہے تو خاموش نہیں رہتے ہیں۔ اتنا بڑا معاملہ آ گیا، بیوی کا معاملہ آ گیا، لیکن عزیز مصر کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہ بے غیرت تھا، اس کی غیرت مر چکی تھی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بے غیرت نہیں تھا، غیرت مند تھا، غیور تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی حفاظت فرما رہے ہیں، اگر وہ جوش میں آ جاتا تو جب اپنی بیوی کو مارتا تو گالم گلوچ یوسف علیہ السلام سے بھی کر سکتا تھا۔ تو پیغمبر کی طرف اس کی زبان گندی نہ ہو جائے، پیغمبر کی شان کے اندر اس سے گستاخی نہ ہو جائے، پیغمبر کے اوپر اس کا ہاتھ نہ اٹھ جائے، اس لیے اللہ نے اس کے اشتعال کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اس کے غصے کو ختم کر دیا تھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اور یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ لیکن ہاں اتنا یوں کہا ان کیدکن عظیم، تم جو ہو نا بڑی خطا کرنے والی، تمہارا مکر و فریب بہت بڑھ کر کے، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ عزیز مصر نے زلیخا سے یہ کہا تیرا یہ ایک ہیلا بہانہ ہے اور تمہارا ہیلے بہانے بہت بڑے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، قرآن کریم نے شیطان کے بہکاوے کو ہلکا قرار دیا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان کا بہکانا، شیطان کا حیلے بہانے کرنا یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، جبکہ شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عدو مبین، تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حیلے بہانے کو قرآن کریم ضعیف کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور عورتوں کے حیلے بہانے اور مکر و فریب کو ان کیدکن عظیم، عظیم کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ عورتوں کے حیلے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آدمی عورتوں کے حیلوں سے نہیں بچ سکتا ہے، مکر و فریب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، عورت جب چاہے آدمی کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہے، پورے دن محنت کر کے شوہر آتا ہے، باہر سے آتا ہے، اور عورت ماتھے میں سلوٹ ڈال کر کے پڑ جاتی ہے، سارا بیچارہ بھول جاتا ہے اور اسی کے منانے میں لگ جاتا ہے، غلطی کر لیتی ہے اور اس انداز سے بہانے کرتی ہے کہ آدمی اپنی چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اسی میں لگ جاتا ہے، بڑے چلتر ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی، تو شیطان کے ساتھ میں 5 گدھے تھے، ان گدھوں کے اوپر اس نے بہت سارا انبار لگا کر کے لاد رکھا تھا اس کے اوپر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا ان گدھوں کے اوپر لوڈ کر کے کیا چیز لے جا رہے ہو؟ تو اس نے مختلف چیزیں جب بتائیں ان میں سے بتایا اس گدھے کے اوپر جو ہے حیلے بہانے مکر و فریب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس کو کون لے گا، کون خریدار ہوگا؟ اچھی اچھی چیز کو خریدنے والے ہوتے ہیں، اس حیلے بہانے مکر و فریب کو کون خریدے گا؟ کہنے لگے اس کے تو خریدار بہت ہیں اور سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔
قرآن کریم کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیم. شیطان سے بھی بڑھ کر کے اگر بہانے ہیں، شیطان سے بڑھ کر کے بھی اگر چرتر بازیاں ہیں تو عورت کے اندر ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے سب کے اندر نہیں ہے. اگر آپ چاہو کہ اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی بیویوں کو کہو کہ آج قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ ملا ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. ایسی بہت ساری عورتیں ہیں. اس لیے سب کو نہیں کہا جا سکتا ہے. ہاں جن کی شرش کے اندر ہیلے بہانے ہیں، آدمی دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے کہ کیا ہے، ان کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کے اندر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سے فائدہ حاصل کرو، گرچہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو اسی حال پر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی سے ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی، مکر و حیلے بہانے کے اندر پہنچ جائے گی. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر دینداری کو پیدا کرو. دیندار جب آ جائے گی تو حیلے بہانوں سے بچ جائے گی، مکر و فریب سے بچ جائے گی، حقوق کو جانے گی، اللہ رب العزت کے مقام کو جانے گی، شریعت کو جانے گی، شوہر کے مرتبے کو جانے گی. لیکن آج ہمارا حال بھی اس کے برعکس ہے. ہم دیندار کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اپنے گھرانے کی لڑکی اور عورتوں کے اندر دیندارانہ ماحول کو پسند نہیں کرتے ہیں. زبان سے چاہے ہم اقرار کرتے ہو، زبان سے چاہے ہم کتنا ہی کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دل سے ایسا نہیں چاہتے ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں دیندار ہونی چاہیے، ماحول ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھیں کہ ہم کون سے لباس کے اندر اپنی لڑکی اور عورتوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اپنے گھرانے کی خواتین اور مستورات کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کے ماحول اور ان کے لباس وضاقتہ کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو، جس سے انسانیت تو کیا شریعت بھی شرمسار ہوتی ہے. یہ ہیلے بہانے لانا ہم نے عورتوں کے اندر خود کر دیا ہے، اور اگر دیندار آ جائیں تو یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. لجمالہا، عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، بس وہ نکاح کے اندر لائے. ولیمالہا، اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے کہ اگر مالدار ہوگی تو جہیز کے اندر بہت سارا مال لے کر کے آئے گی، تو مالداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لحسبہا، اور آپ نے فرمایا کہ خاندان اور نسب کی وجہ سے کہ اونچے خاندان کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اس وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے. ولدینہا، اور آپ نے فرمایا کہ دین کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اور چاروں کو ذکر کرنے کے بعد نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ اگر تمہیں ان 4 عورتوں میں سے انتخاب کرنا پڑے، خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، اونچے خاندان کی بھی ہو اور دیندار بھی ہو، تو دیندار کو منتخب کر لینا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی جو چند چیزیں پسند ہیں ان میں سے ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مجھے پسند ہے. نیک عورت آپ کی دنیا کے اندر بھی معین و مددگار ہوتی ہے اور دین کے کام کے اندر بھی مددگار ہوتی ہے، دین کے کام کے لیے بھی بھیجتی ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے تو پیار سے اٹھا کر کے آپ کو مسجد کے اندر بھیج دے گی، اور اگر دیندار نہیں ہوگی تو آپ تھکے ماندے اگر آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو نماز کے لیے نہیں اٹھائے گی، کہہ دے گی پورے دن کا تھکا ہوا ہے، سونے دو، بعد میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مدد نہیں کر رہی ہے، آپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے. اور اگر دیندار ہوگی تو وہ یہ کہے گی تم نے دنیا کمائی وہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی تھی، دین تمہارا فرض تھا، نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض تھا، تم نے اس کو ترک کر دیا، تم نے اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ کے خلاف حکم کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن آج ہم اپنے گھرانوں کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ ہمارا حال یہی ہے. اس کے اندر قصوروار کون ہے؟ مرد ہی ہیں، عورتیں نہیں ہیں. ان کے اندر اتنے بہانے آ جاتے ہیں. اس لیے عورتوں کے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دینی ماحول کو لانا ہماری ذمہ داری ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور البتہ عورت کو خیال ہوا یوسف کا، اور یوسف کو غیر اختیاری خیال ہوا زلیخا کا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھتا وہ اپنے رب کی قدرت کو.
کذالک یوں ہی ہوا لنصرف عنہ السوء تاکہ ہم اس سے ہٹا دیں برائی کو اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین اس لیے کہ یوسف ہمارے منتخب برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب وہ دونوں دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر اور زلیخا نے چیر ڈالا یوسف کے دامن کو پیچھے سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ اور دونوں نے پا لیا عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء بولی کوئی بدلہ نہیں ہے اس شخص کا جو ارادہ کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب ہو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے بہلایا مجھے اپنے جی کو تھامنے سے۔ وشہد شاہد من اہلہا اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے گھر والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، فصدقت وہو من الکاذبین تو زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ پر جب دیکھا یوسف کے دامن کو تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال انه من کیدکن عزیز مصر بولا کہ یہ ایک مکر ہے تمہارا، ان کیدکن عظیم بلا شبہ تم عورتوں کے بہانے بہت بڑے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا بولا اے یوسف اس واقعے سے صرف نظر فرما، واستغفری لذنبک اور کہا اے زلیخا تو اپنے خطا کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین یقیناً تو ہی خطاوار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔